بہرحال یہ آخری 36 گھنٹے ہیں جس کے بعد خیال یہ ہے، امید ہے شاید کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے، لیکن اس کی 100% آج بھی یقین دہانی نہیں ہے۔ مسائل آگے بہت نظر آ رہے ہیں، کئی مراحل ہیں، کہ 36 گھنٹے ہیں، لیکن مجھے تو 36 رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کوئی پاکستان کے عوام کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ معاملہ سلجھ سکتا تھا اگر عمران خان کی پیشکش جس میں کہ وہ فوری طور پہ الیکشن کال کرنے کے لیے تیار تھے، استعفیٰ دیتے، اقتدار نگراں حکومت کے حوالے کر دیتے، لیکن افسوس صد افسوس کہ اپوزیشن نے ان کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ بہرحال آج عمران خان کا اسپرٹ، ان کا موڈ، ان کے خیالات اور ان کا اگلے 36 گھنٹوں میں عزائم، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ آج انہوں نے سلسلے میں نامور صحافیوں کے ایک بڑے گروپ سے ملاقات بھی کی، اس میں شامل تھے پاکستان کے 2 ممتاز سینئر صحافی، ان میں تھے جناب عامر ضیاء اور جناب اجمل جامی۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ عامر ضیاء صاحب، آپ بتائیے گا، 36 کہنے کو 36 گھنٹے ہیں، عام طور پہ ایسے معاملات میں چاہے کرکٹ کا کھیل ہو یا سیاسی کچھ کوئی اس قسم کا معاملہ، واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا صورتحال ہے۔ میرا تاثر یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ بظاہر تو اتوار کے روز ووٹ کاؤنٹ ہونا ہے اور اس کے بعد رزلٹ آ جانا ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں شک ہو رہا ہے کہ اس دوران نہ جانے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ کیا آپ اس شک کو شیئر کریں گے میرے ساتھ، یا آپ کو سامنے صاف نظر آ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 36 گھنٹوں میں؟ دیکھیں، جو ہمارے یہاں روایتی سوچ ہے اس کے نزدیک تو بالکل چیزیں جو ہیں وہ رائٹنگ آن دا وال ہے کہ حزب اختلاف کے پاس اب عددی برتری حاصل ہو گئی ہے اور ان کو صرف اپنا جو ہے اس دن ووٹ کاؤنٹ کرانا ہے۔ لیکن جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ خدشات زیادہ ہیں، امیدوں سے زیادہ خدشات ہیں، وہ خدشات یہی ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو آج ہمارے انٹریکشن میں مجھے نظر آئی، ایک تو عمران خان صاحب کا وہ جو ایک ہمیشہ کا ایک اعتماد ہوتا ہے، گریس پوائز جو ہے ان کا کانفیڈنس ہے، وہ آپ کو نظر آیا کہ جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے۔ اچھا، دوسرا اس کے اندر بات ہے کہ جو انہوں نے بہت ساری چیزیں واضح نہیں کی، حالانکہ ان سے سوال کیے گئے، انہوں نے کہا جی اس دن جو ہے لوگوں کو مزہ آئے گا، پیپل ول انجوائے۔ کیا ہوگا اس دن، اتوار کے دن؟ تو ہم نے پوچھا کہ کیا حکمت عملی ہے ہمارے کا ساتھی نے، تو انہوں نے کہا جی بالکل حکمت عملی ہے۔ اس کی وضاحت لوگوں نے طلب کی، تو انہوں نے کہا جی کپتان جو ہے وہ جو ہے اسٹریٹجی نہیں بتایا کرتا، اور یہ تو میں آپ کو اسی دن بتاؤں گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ ایک لیگل آپشن کی بات کی جس کو وہ سیٹرڈے کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ ان آئیدر وے آئی ایم گوئنگ ٹو ون، کچھ بھی ہو جائے میں جیتوں گا۔ اور وہ غالباً ایک میٹافر یا استعارے کے طور پہ بات کر رہے تھے کہ ان کے بقول یہ جو جن کو وہ بدعنوان سیاستدان کہتے ہیں، انہوں نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا دا 3 اسٹوجز۔ تو یہ جو 3 اسٹوجز ہیں، یہ لوگ جو ہیں کامیاب نہیں ہوں گے، یہ ان کا میرے خیال میں ایک واضح پیغام تھا۔ پھر ظاہر ہے کچھ آپ نے جس اپنے ابتدائی کلمات میں فرمایا کہ جو ایک بیرون ملک سے جو اشارہ ہو رہا ہے، جس طرح سے رجیم چینج کی بات ہو رہی ہے، اس پہ تشویش کا اظہار کیا اور ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس قرار دیا گیا اس کو پاکستان کے جامی صاحب، ہم آتے ہیں دوبارہ اس سرپرائز کی جانب۔ مجھے کافی جب سے یہ بات شروع ہوئی ہے، ان کے قریبی بہت ہی ان کے قریبی ساتھی مجھے کہتے رہے کہ خان صاحب کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے، اور اب وہ کب کھیلیں گے، کیسے کھیلیں گے، اس کا فیصلہ وہ کریں گے، اور یہ سپرا سیکرٹ ایک معاملہ ہے۔ اب یہ لگ رہا ہے بظاہر کہ یہ وہ کوئی سرپرائز کرنے والے ہیں۔ آج آپ لوگوں سے بات چیت میں بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس پورے معاملے کو ریٹل کر دے، شاید پوٹینشلی ریٹل کر دے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ کہیں خالی بلف تو نہیں ہے؟ اور کپتان نے یہ کہ وہ جیتنا ہے اور ہم نے ہے اور کانفیڈنس ہے، کپتان نے تو آخری لمحے تک کہنا ہے، کیونکہ ذرا سا ان کا مورال ڈاؤن ہوا تو ان کی ٹیم ڈھہ جائے گی۔ لیکن آپ اس کو کیسے ریٹ کر رہے ہیں، کیسے اسیس کر رہے ہیں کہ یہ جو سرپرائز وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں؟ کامران صاحب بہت شکریہ۔ اگر ان کے پاس واقعی کوئی ترپ کا پتہ ہے اور کوئی واقعی سرپرائز ہے، تو اس کی جھلک ان کے وزراء، ان کے معاونین یا ان کے آس پاس رفقا کی باڈی لینگویج میں نظر آنی چاہیے۔ ماں سوائے وزیر اعظم کے، میں یہ بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہاں جو ہماری رسمی غیر رسمی گفتگو باقی ان کے عزیز و اقارب سے، دوستوں سے، رفقا سے ہوئی، وہ متاثر کن نہیں تھی، بلکہ وہ شکست خوردہ گفتگو کا تاثر ان سے ملتا تھا۔ اس کے علاوہ کہ وہ کوئی قانونی آپشن اختیار کر سکتے ہیں، فواد چوہدری صاحب کو ذمہ داری انہوں نے سونپی ہے، غداری کے معاملے کو پرسو کر سکتے ہیں،
اس کے علاوہ مجھے کوئی بہت سالڈ ان کے ہاں سے اپروچ یا سچویشن نظر نہیں آئی یا کوئی میس گیدرنگ کر سکتے ہیں جس کا انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ تصادم کی صورتحال میں آپ نہ جائیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ آج اپنی گفتگو کے دوران اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ ایدر وے ان کی ہی جیت ہوگی, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک خاص حد تک تو مان چکے ہیں کہ اگر یہ کامیاب ہوتی ہے تحریک عدم اعتماد تو بھی انہوں نے بیانیہ اس حد تک غیر ملکی سازش کا بنا دیا ہے اپنے جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ان کے ہاں, کہ وہ اگر دوسری طرف بھی جائیں گے, اپوزیشن کے ہاں بھی جائیں گے, تو وہ تب بھی اس بیانیے کے زور پر اپنی سیاست کو منوا سکیں گے. اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں اکثریت دی جائے تاکہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے 3.5 سالوں میں. آج وہ کنفیس کر رہے تھے کہ میں ایک تالاب میں تیر رہا ہوں, نیب آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے, الیکشن کمیشن کی 95% فیصلے میرے خلاف آتے ہیں اور مجھے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. ہم نے بڑا پرٹیننٹلی بار بار وہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی کارکردگی, ان کے تاریخی کارناموں کو گنواتے رہے. تو میں نے یہ جسارت کی ان سے پوچھا کہ اس قدر کامیاب ترین وزیر اعلیٰ آپ نے اگر پنجاب میں لگایا تھا تو کیا وجہ بنی کہ آپ نے ریکارڈ کام کرنے والے وسیم اکرم پلس کو تبدیل کر دیا؟ تو ان کا ون لائنر آنسر تھا کہ پولیٹیکل کمپرومائز. اس کے علاوہ انہوں نے اس بابت بھی کھل کر گفتگو کی, کیونکہ وہ انٹرویو میں آ چکی چیزیں, لہٰذا ہم پابند نہیں ہیں کہ ان باتوں کو نہ دہرا سکیں. انہوں نے بڑی کھل کا اظہار کیا کہ پچھلے 6-7-8 ماہ سے جو ان کے خلاف سازش ہو رہی تھی اس سلسلے میں انہوں نے اپنے وزراء کو رفقا کو آن بورڈ رکھا ہوا تھا, اور جو اکتوبر میں ایک اہم تعیناتی ہوئی تھی اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر انہوں نے لفظ یوز کیا کیونکہ اس کا اظہار وہ انٹرویو میں کر چکے ہیں. ان کا ڈس ایگریمنٹ تھا, ڈسکنیکٹ تھا, ادارہ اپنی ساکھ اور اپنی جو ان کی کانشیس تھا اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتا تھا. میں ملک کے لیے سوچ رہا تھا کیونکہ افغانستان کا مسئلہ درپیش تھا. پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ افغانستان میں تو صورتحال دگرگوں نہیں ہوئی, اس کو تو اس سول وار کی جانب وہ نہیں گیا, اگر کوئی صورتحال دگرگوں ہوئی ہے تو وہ ہماری مقامی سیاست کی ہوئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر کنٹینیوٹی رہتی ہے آپ کی مرضی کے مطابق تو یہ صورتحال دگرگوں نہ ہوتی؟ اس پر البتہ وہ مسکرا ہی دیے. اور اس پہ عامر رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عمران خان پوسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس سینیریو کے لیے تیار ہیں؟ ان کے ذہن میں حکمت عملی ہے اور کیا ان کی سوچ کیا ہے کہ وہ ان کا آئندہ قدم کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ اس میں بھی بڑا لہجہ تو ان کا کمبیٹیو رہا ہے, وہ جارحانہ بات کرتے رہے ہیں کہ ہم سب کو پہچانیں گے, ان کے ہینڈلرز کو بھی نہیں چھوڑیں گے, ان کو بھی بتائیں گے. تو کیا خیال ہے ابھی آپ کا کہ ان کا پوسٹ ووٹ جو ہے سینیریو پہ اس پہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے اور کتنے تیار ہیں وہ؟ یعنی میں اگر آسان لفظوں میں پوچھوں کہ شکست کے لیے وہ کتنے تیار ہیں؟ اس میں جو بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بات کی ہے وہ یہ کی کہ بطور سیاسی پارٹی ان کو جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ عوام پر ہے اور وہ عوام کے پاس جائیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 25 سال کے ان کے سیاسی کیریئر میں کبھی بھی ان کی جماعت اتنی مقبول نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے, اور اس میں ان کی وہ بڑی وجہ قرار دیتے ہیں کہ لوگوں نے جب دیکھا, اور ان کا کہنا ہے کہ جو ان کے وہ جو ہے ناراض ان کے اراکین تھے پی ٹی آئی کے, حتیٰ کہ وہ بھی ان کے پاس دوبارہ آنے جب انہوں نے دیکھا کہ جی وہی 3-4 چہرے جو ہیں جن کو 3 اسٹوجز کہتے ہیں کہ وہ اگلے حکمران ہوں گے, تو اس کو دیکھ کر لوگ خوفزدہ ہو گئے, اور وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر ان کو ایک اور جو میرے خیال میں شکوہ ہے, سسٹم سے شکوہ ہے کہ ہمیں وہ آؤٹریج, وہ غصہ نظر نہیں آتا کرپشن کے خلاف, کہ دنیا کے کسی بھی اور سویلائز ملک میں اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر چھوٹی موٹی کرپشن بھی کرتا ہے تو اس کا سیاسی کیریئر, اس کی پبلک لائف ختم ہو جاتی ہے. ہمارا ملک ایسا ہے کہ جہاں پہ بلینز آف روپیز کی منی لانڈرنگ ہو, بڑے بڑے الزامات لگے, لیکن جناب وہ پاک صاف ہو کر دوبارہ مسنت اقتدار پہ بیٹھنے کا سوچتا ہے. تو یہ ان کا میرے خیال میں شکوہ تھا, اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی, ان کا کہنا ہے کہ جی جو ادارے ہیں وہ ان کے ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح سے نہیں سوچ رہے جس طرح سے وہ خود سوچتے ہیں, چاہے نیب ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ اور تحقیقاتی ادارے ہوں, کہ جس طرح سے کہتے ہیں افیکٹو طریقے سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی وہ اس ملک میں نہیں ہو پائی, اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سزا نہیں پاتے اور کرپشن کا بول بالا ہے, اور جو طاقتور ہے وہ بچ جاتا ہے, وہ ابو دا لا ہے, وہ ابو دا لا ہے. جامی صاحب اپنی جو غلطیاں ہیں یا ان کی جو بہت بڑی ناکامیاں ہیں اس کا وہ بالکل ذکر نہیں کرتے. ایسا لگتا ہے کہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ انہوں نے کوئی بڑی غلطی کی, نہ ان کی کوئی ناکامی ہے. وہ بزدار کو اپنی قابل فخر کامیابی کہتے ہیں. پنجاب میں 6 آئی جیز یا 6 چیف سیکرٹریز انہوں نے بدل دیے, یا ہر چند ہفتوں کے بعد کوئی سیکرٹری بدل دیتے تھے, یا اپنی وفاق کے اندر وہ کلیدی عہدوں پہ تبدیلیاں کر رہے ہوتے تھے. ہر مہینوں کے اندر 3 وزیر خزانہ بدل دیے, اور درجنوں دوسری ناکامیاں ہیں, انگنت ناکامیاں ہیں.
اس کا وہ بالکل ذکر نہیں کرتے، اور ایسا لگتا ہے کہ اپنی جو یہ اس وقت جو جس کشمکش سے وہ گزر رہے ہیں، اس کا سارا بوجھ انہوں نے اس خط پہ ڈال دیا ہے جو پاکستان کے سابق سفیر نے امریکہ سے ان کو بھیجا ہے۔ بالکل، پہلے تو خط سے شروع کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی اسپیسیفکلی ان سے بات کی گئی، بارہا کی گئی ہے کہ اگر خط میں واقعتاً کوئی بہت بڑی بین الاقوامی سازش تھی، کوئی براہ راست دھمکی تھی ریاست پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے وزیر اعظم کو، تو اس کے اوپر پھر ریاستی رد عمل وہ کیوں نہیں ہے جو رد عمل آپ اپنی عوامی جلسوں میں یا آپ کے وزراء کے ذریعے پریس کانفرنس کے ذریعے عوام تک پہنچاتے ہیں۔ NSC کا جو اعلامیہ ہے اس کو اگر پڑھیں تو وہاں پر کوئی فنڈنگ کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر 3 اسٹوجز کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر کوئی بہت بڑی مداخلت کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ غیر سفارتکاری پر مبنی غیر سفارتی زبان ہے جو کہ انٹروین کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال اس پہ بھی انہوں نے بات کی ہے، لیکن آگے آ جاتے ہیں جو آپ نے پنجاب کا ذکر کیا، اپنے کارناموں کو وہ گنواتے ہیں۔ ان سے جب ملاقات ختم ہوئی تو ان کو بتایا گیا کہ آپ وزیر اعلیٰ بزدار کے جو کارنامے گنواتے ہیں، لگتا ہے کہ آپ کو غلط معلومات دی جاتی رہی ہیں، کیونکہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں بیوروکریٹس کے تبادلے ہوئے، وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نچلے درجے پر تبادلے ہوئے، کیوں ہوئے اس کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ وہاں پر جو وزراء اکرام کے فنڈز کے جو معاملات رہے ہیں اس کے اوپر آپ کبھی بات نہیں کرتے۔ عامر ضیاء صاحب یہ بتائیے کہ بڑا میں محسوس کر رہا ہوں اس پوری گفتگو میں، ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کی کوئی ناکامی نہیں ہے، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے بہترین انداز سے حکومت چلائی ہے، نظام چلایا، ایڈمنسٹریشن چلائی ہے۔ یہ بہرحال ایک ناقابل فہم تو میں نہیں کہوں گا، سیاستدان ایسے ہی کرتے ہیں، مگر یہ کوئی ایسن بات نہیں ہے کہ جب اس قدر ناکامیوں کی پہاڑ موجود ہو مگر آپ سارا کا سارا مرکز و منبع جو ہے وہ اس خط کو بنا دیں۔ ظاہر ہے کہ جس میں قابل اعتراض بہت سارا مواد ہے، لیکن وہ صرف بنیاد نہیں ہے آج جس کیفیت میں ان کی حکومت وہ خود کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ تو بالکل ظاہر ہے کہ جیسے جامی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کہ سیلف کرٹیسزم، خود تنقیدی آپ کو نظر نہیں آتی، اور پاکستان کی سیاست میں کبھی نظر نہیں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اندرون خانہ اپنی کوئی کچن کیبنٹ میں بیٹھ کر 2-4 لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تجزیہ کرتے ہو کہ ان کے فیلیئرز کیا ہیں، لیکن کم از کم اتنی جرت کا مظاہرہ نہیں کرے کہ وہ عوام میں آ کے ایڈمٹ کریں کہ جی یہ میری غلطیاں تھیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک مجھے نظر آتا ہے جب بھی ان سے انٹریکشن ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب میں ایک وہ آئیڈیلزم یہ کہ وہ جو اس ملک کی سیاست ہے وہ آج بھی ان کا کہنا تھا جی میں اس کو تبدیل کرنا ہے، اقتدار میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا مقصد میرا جو آبجیکٹیو ہے وہ اس ملک میں انصاف کو فراہم کرنا ہے۔ یہ بڑے جو ان کے آئیڈیلز ہیں اس کی انہوں نے بات کی کہ میرا اصل ہدف تو میرے آبجیکٹیوز ہیں جن کو میں پانا چاہتا ہوں، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مس میچ ہوتے ہیں۔ اور وہ ان کا بار بار یہ کہنا تھا کہ جی میں اگر گندے تالاب میں ہوں یا میں آسٹریلیا کا سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں تو نہیں چلا سکتا، کیونکہ یہاں پر آوے کا آوا جو ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اور یہاں پر کوئی آپ کو اس طرح کا ایک، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ کو کرپشن کے خلاف یا جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں اس میں پبلک آؤٹریج نظر نہیں آتا۔ ہم لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، ہمارا سسٹم اس کو کنڈون کرتا ہے، اس کو مطلب ایک طرح کا ہم لوگ اس کو الاؤ کرتے ہیں کہ جی جناب کرپشن کو ایشو نہیں، کل کو بھی آپ آ کے جو ہے دوبارہ اقتدار میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں زیادہ ان کا زور ہے، یعنی کہ جو کرٹیسزم ہے سسٹم پر ہے۔ میرے خیال میں ایک اور جو ان کو کم از کم تسلیم کرنا چاہیے، جو سب سے بڑی غلطی رہی عمران خان صاحب کی میرے نزدیک، وہ یہ کہ انہوں نے سسٹم کے اندر رہ کر کام کرنا قبول کیا، اور ظاہر جب وہ سسٹم کے اندر رہ کے کام کریں تو تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ تبدیلی نہیں لا سکتے انہی الیکٹیبلز کے ساتھ کہ جن کو پتہ ہے کہ وہ اپنی لائلٹیز بدل دیں گے، اور وقت نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے اپنی وفاداریاں کس طرح سے بدلی ہیں، انہی اتحادیوں کے ساتھ جن پہ وہ ماضی میں تنقید کرتے تھے، لیکن وہ عملی سیاست کا مجبوری ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ اگر اقتدار میں آنا تھا، جو ان کے پاس سیٹ تھی 155، اس میں پھر ان کو یہ کمپرومائزز کرنے تھے، اور یہ کمپرومائزز میرے خیال میں ان کو نصیحت ہوگی، ان کی خواہش ہے کہ اگلی بار انتخابات ہوں تو ایک بڑی میجورٹی کے ساتھ، 2/3 میجورٹی کے ساتھ بہت شکریہ، جو ان کی خواہش نظر آ رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب عامر ضیاء اجمل جابی صاحب۔